سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود، محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین حضرات، آج کا دن پیر کا دن، اور اس میں ایک ایسا پروگرام جو پچھلے کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا، میرے اندر جرأت اور جسارت نہیں تھی کہ میں اس کو کیسے کہہ رہا ہوں منظر عام پر، اس میں کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کم ذہن والے لوگ، کم ظرف لوگ دین کو معیوب سمجھنے لگیں یا دیندار لوگوں کو برا سمجھنے لگیں۔ پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ کہیں دین کے اندر جامعات میں نہ آ جائے، کہیں ایسے لوگ جو اچھے مناصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو اپنی ریگولر روٹین نہ سمجھنے لگیں، یا پھر کسی بھی طرح سے بدفعالی اور یہ گناہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہ بن جائے۔ میں نے اس پہ بہت سوچا، اور بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آپ کے سامنے پروگرام رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کے آگے چھوڑتا ہوں۔ جن علماء کرام کو میں نے یہاں پہ مدعو کیا ہے، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انتہائی معزز ہیں، انتہائی مکرم ہیں۔ مولانا سید الیاس شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، خطیب ہیں جامعہ زینب گلستان کے، پرنسپل اقرا دارالقرآن اکیڈمی باہر کالونی سے، اور آپ کا تعلق بھی مکتب دیوبند سے ہے۔ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں آج کے اس واقعے کے اوپر۔ میں آپ کو خوش آمدید بھی کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی تشریف فرمائے، مفتی حنیف قریشی صاحب، شمشیر اعلی حضرت، اور بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات پہ آپ کا تجربہ اور آپ کی نگاہ، آپ کا علم اور آپ کا بیان لینا بہت ضروری ہے۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ساتھ ہمارے درمیان موجود عاطف توقیر صاحب بھی ہیں۔ عاطف توقیر صاحب دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور اس معاملے کو بھی اس کو کمپیریٹیولی دیکھیں گے دیگر ممالک میں، پاکستان میں لا کیا کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے، اور پھر اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ آج سے کچھ ہفتے پہلے خبر بنی، اس کے بعد پہنچتے پہنچتے اس کو دن لگے۔ 2013 میں ایک جامعہ میں جو لاہور میں واقع ہے، منظور الاسلام، وہاں پر ایک بچے نے ایڈمیشن لیا، اور اس بچے کا کہنا ہے کہ میں 3-4 سال پڑھتا رہا، اور اس کے بعد جب میرا یہ فائنل ایگزام تھا، یہ میرے ایگزامز کا بڑا حصہ تھا، تو مجھے چیٹنگ کا نام دے کے بین کر دیا گیا اور مجھے بیٹھنے نہیں دیا ایگزامز میں۔ اور میں نے یہ کوشش کی کہ مجھے وہاں پہ ضرور داخلہ ملے، یعنی میرا جو امتحان ہے وہ فاضل المدارس میں ہو پائے۔ تو میں نے بڑی سفارش کی، بڑی کوشش کی، اور اس کے بعد ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے مفتی رحمان صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو مفتی ہیں دوسرے والے، اب میں ان کا نام کس ادب سے لے رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ بات بھی پوری ہو جائے، جو عزیز الرحمان صاحب ہیں، مولوی عزیز الرحمان، ان کو اگر آپ خوش کریں تو شاید آپ کا معاملہ بن جائے۔ تو وہ خوش کرنے کے لیے کچھ یہ طے پایا کہ ان کی خوشی اور رضا یہ ہے کہ ہر جمعے کو آپ حاضری لگائیں اور کچھ خدمت کریں جو کہ بدفعلی میں شامل ہوتی ہے، وہ کچھ کر کے دکھائیں آپ، تو شاید اس سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے۔ تو کہنے لگا میں نے کرنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو ایف آئی آر کی رپورٹ بتا رہا ہوں، ایف آئی آر میں جو کچھ اس نے بیان دیا ہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، پھر یہ ہوا کہ یہ ویڈیو ٹیپ ہو گئی، پھر یہ ہوا کہ کمپلین کے طور پہ آگے پہنچی، یہ پرانی ویڈیو بھی تھی۔ اب معاملہ یہاں پہ طے پایا کہ یہ اب منظر عام پہ آ چکی ہے۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیندار آدمی ہے، ایک مولوی آدمی ہے، جس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بھی ہے، جو خود بھی مذہبی سیاسی جماعت ہے، اور اس کا تعلق ایک مدرسے سے بھی ہے۔ اب کیا مدارس میں یہ کام ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے آج سب سے پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب یہ واقعہ بہت برا واقعہ ہے، بہت ہی برا امپریشن اور امیج دینے والا واقعہ ہے۔ مجھے لگتا ہے اس سے پورے عالم اسلام یا پھر علماء کرام کی کسی بھی طرح سے ایک منظر کشی جو کی جا رہی ہے وہ منفی ہے، مگر دراصل اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے پیچھے ہونے والے وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ روزمرہ کی روٹین ہے؟ کیا یہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے؟ یہ سلسلہ کیا ہے؟ آپ بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ربانی بھائی، بات یہ ہے کہ مدارس دینیہ اسلام سکھانے کے مراکز ہیں، اور ترویج اسلام اسی کے مرہون منت ہے۔ آج کے دور میں قرآن و سنت کی ترویج مدارس کا موٹو ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ گندے لوگ کسی بھی شعبے میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی محکمے میں، وہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، وہ کسی بھی ادارے میں ان کا وجود ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ بعض اوقات مدارس میں بھی اسی قسم کے کیسز سامنے آتے ہیں کہ جو کہ صرف ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ یہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں اس قسم کے ایلیمنٹس ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اس واقعے کو دل کی گہرائی سے اس کی مذمت کرتے ہیں،
اور یہ ایک انتہائی ہمارا دل آزار واقعہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اہل دین کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور ہم اہل دین یا اہل مدارس جو ہیں ہمارے سر بھی شرم سے جھک گئے ہیں. لیکن اس میں ایک اہم ترین پہلو کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. وہ پہلو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جی ہم نے پارلیمنٹ لاجز سے لے کر اسکولز میں، کالجز میں، بلکہ پرسوں کا واقعہ اسلامی یونیورسٹی کے اندر جی ایک پیزا بوائے ڈیلیوری دینے گیا اور وہاں اس کے ساتھ زبردستی جبرن وہ بدفعلی یا بد کرداری کی گئی، جو کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پیپرز میں سارا جی واقعہ موجود ہے. سچ ہے. اسی طرح لاہور کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی کے ساتھ معاملہ ہے، اور چند دن قبل، بلکہ آج کے اخبارات میں اور کل کے اخبارات میں ایک اسکول ٹیچر کا اسی قسم کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے. اور آئے روز سکولز اور کالجز کے یہ کیسز یہ تو تواتر کے ساتھ اخبارات میں آتے رہتے ہیں، اور میڈیا کے اوپر بھی ان کو جو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی ان واقعات کی آڑ میں کبھی کسی دانشور نے یا کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص نے یا ہم علماء میں سے کسی مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ ان اسکولز میں، کالجز میں بچوں کو یا بچیوں کو داخل کرنا یہ ناجائز ہے، یا ہم نے کبھی کہا ہو کہ بچوں کے گلے گھونٹ دو لیکن ان کو کسی صورت میں بھی اسکولوں میں نہ داخل کرو، کالجز میں نہ داخل کرو، کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ یہ درندے کہیں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ خرابی کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے. اس جو لاہور کا واقعہ ہے، اس واقعے کی آڑ میں انفارچونیٹلی جو بد نصیبی اور بدقسمتی سے اس کی آڑ میں تین دشمن عناصر نے جو اہل دین کے خلاف معاذ گرم کیا ہوا ہے، اور بالخصوص جو اسلام کا چہرہ دکھانے والے مدارس ہیں ان مدارس کے خلاف جو ایک پراپر منظم انداز سے جو اس وقت انٹرنیشنلی جو یہ ایک سلسلہ جاری ہے یہ قابل مسامت ہے. اس طرح تو آپ پھر شروع ہو جائیں اسکولوں سے لے کر کالجوں سے لے کر، اور تو آپ چھوڑیں. اگر آپ یوں کریں گے تو پھر آپ کو بہت ساری جگہیں، آپ کو چرچ بھی ملیں گے، پھر آپ کو ہندو دھرم کے جو سارے مذاہب مذہبی جو جگہیں ملیں گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ واقعہ ہے اس کو ایک گندے لوگوں کے تناظر میں دیکھا جائے کہ یہ گندے لوگ ہیں. لیکن اہم ترین چیز آپ نے بھی اس کو رپورٹ کیا ایف آئی آر میں بھی ہے کہ یہ جو وکٹم ہے، جو بچہ ہے جس کو بچہ کہا جا رہا ہے، وہ بچہ تو نہیں ہے، وہ تو عاقل بالغ آدمی ہے. پھر وہ بقول اس کے کہ مسلسل اتنے سالوں سے یہ چیز ہو رہی ہے، یہ اتنے عرصے سے اس نے کیا ہے، دیٹ مین کہ اس کو گن پوائنٹ پر یہ زبردستی نہیں کیا گیا، اور کوئی چھوٹا معصوم دودھ پیتا بچہ بھی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ کوئی عادی نظر آ رہا ہے، لہذا فاعل اور مفعول دونوں کو شرعی سزا دی جائے، ان کو سرے عام الٹا لٹکا دیا جائے. ہم بالکل کسی بھی مکتب فکر کا کوئی بھی مذہبی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اس کام کی حمایت کی ہو. ہم اس کی مذمت کر کے کہتے ہیں کہ ان کو سرے عام لٹکایا جائے، لیکن یہاں بھی میں آپ کو ابھی کہتا ہوں جو لوگ اس وقت شور ڈال رہے ہیں وہی لوگ کل آ کر کہیں گے کہ نہیں ان کو سرے عام پھانسی پہ نہ لٹکائیں، ان کو انسانی حقوق یاد آ جائیں گے. میں سن لیتا ہوں مفتی صاحب. جی میرے پاس عاطف توقیر صاحب بھی ہیں. عاطف توقیر صاحب ذرا بیان فرمائیں، جب مولوی یہ کام کرتے ہیں تبھی آپ کو برا لگتا ہے، کالجز یونیورسٹیز میں یہ کام ہوتا ہے تب مسئلہ نہیں ہے؟ قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک بچہ کل اسلامک یونیورسٹی میں گیا اور وہاں کے ہاسٹل میں اس ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنا، یہ بھی ایک خبر بنی. اب معاشرے میں صرف اسلام اور اسلام کا نام لینے والے لوگ جب یہ کام کرتے ہیں تبھی آپ لوگ تنقید کرتے ہیں، ویسے آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا یہ کام ہوتا ہوا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. میں نے بھی مفتی صاحب کو بھی سنا. جو آپ کا سوال ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور میرے خیال میں اس کا جواب قومی سطح کی ایک بحث مانگتا ہے کہ ہم اس موضوع کو سنجیدہ لیں. لیکن گفتگو کوئی بھی ہو اس کو علمی انداز سے، درست انداز سے اس پر بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی تعریفیں وضع ہوں. جب تک کوئی واضح اور مشترک اساس نہیں ہوگی ہم کبھی بھی علمی گفتگو نہیں کر سکتے. تو ہم نے بھی پوری گفتگو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے لفظ بدفعلی استعمال کیا. یہاں پر آپ نے ریپ کا لفظ استعمال نہیں کیا. ہم نے یہاں جنسی زیادتی کا، جنسی حملے کا، جنسی استحصال کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو سب سے پہلے تو یہاں دونوں ہمارے انتہائی
معتبر ہمارے مذہبی دوست بیٹھے ہیں، ان سے دریافت کیجیے کہ یہ جو بچوں کے ساتھ مدارس میں ہوں یا کسی کالج میں ہوں یا کہیں بھی جو زیادتی ہوتی ہے، جنسی زیادتی، کیا یہ ریپ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ریپ ہے تو پھر اس پر بات کر سکیں گے. اگر یہ صرف بدفعلی ہے تو بدفعلی تو ہمارے یہاں 85 طرح کی بدفعلی ہی ہو رہی ہیں. بدفعلی کا مطلب ہوتا ہے برا کام. ٹھیک ہے، صرف یہ برا کام ہے، ٹھیک ہے. پھر اس پر برے کام کی طرح سے بات کرتے ہیں. الیاس شاہ صاحب، آپ یہ ریپ ہے کہ نہیں ہے آپ کے خیال سے؟ ریپ ہے؟ عاطف توقیر صاحب پوچھ رہے ہیں یا صرف بدفعلی ہے؟ بالکل یہ ریپ ہے. جی ہاں، جو واضح جواب مل گیا عاطف توقیر صاحب، ریپ ہے، کرائم ہے. جی اچھی بات ہے. چلیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مختلف فتوے موجود ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گا جن میں اس کو ریپ کی طرح لیا. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ریپ ہے. اب مسئلہ یہ ہے، ریپ کے واقعات کوئی بھی ہوتے ہیں، ان میں اگر مگر کسی صورت نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ وٹ اباؤٹزم بہت غلط بات ہے. یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اسلامک یونیورسٹی میں ایک بچے کا ریپ ہوا ہے تو آپ کہیں کہ جی ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ معاشرے میں وہ آپ کے آزاد خیال لوگوں کی طرف سے ہو، روشن خیال لوگوں کی طرف سے ہو یا مذہبی لوگوں کی طرف سے، کسی جرم پر پردہ ڈالنا یا کسی جرم کو آپ کسی اور جرم کے ساتھ نتھی کرنا یا کسی اور علاقے کا حوالہ دینا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو اس جرم کی شدت پہ کمی لائی جاتی ہے یا توجہ اٹھ جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ اس جرم کے لیے جواز دے دیتے ہیں. یاد رکھیے گا، ایک بہت اہم بات ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات پر تو ہم متفق ہیں نا کہ جرم تبھی ہوتا ہے جب وہاں کسی علاقے میں جواز موجود ہوتا ہے اس جرم. لیکن میں ہمیشہ اس بات پر ابہام کا شکار رہتا ہوں کہ جرم ہوتا ہے اس لیے ہم جواز گھڑتے ہیں یا جواز ہوتا ہے اس لیے ہم جرم کا راستہ کھولتے ہیں. ٹھیک. میری رائے میں اس کو ریپ کی طرح ہی لینا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں جو چرچ سے وابستہ لوگ ہیں، پادری ہیں، دیگر ہیں، وہ اس جرم میں مبتلا رہے ہیں. صدیوں تک چرچ اس پر مٹی ڈالتی رہی ہے، گرد رکھتی رہی ہے، چھپاتی رہی ہے. آخرکار چرچ نے اسے مانا. آپ جو متاثرین تھے ان سے معذرت کی، جو لوگ مر چکے تھے ان کو بھی معذرت کی، اپنی غلطی کا احساس کیا. ان لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان کو جہاں کیسز بنتے تھے مقامی عدالتوں کی سپرد ان کے مقدمات کیے گئے اور ان کی پشت پناہی سے باز آئے. یہ ہمیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے عاطف صاحب، ایک لائنر جواب. مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا ان کو اگر سر عام پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، مارا جائے تو آپ کوئی انسانی حقوق کی تنظیم اختلاف تو نہیں کرے گی، مذمت تو نہیں کرے گی؟ ایسا ہونا چاہیے، یس اور نو؟ دیکھیے، سزائیں مختلف علاقوں میں مختلف ہے. میری ذاتی رائے میں پھر عرض کرتا ہوں، سزاؤں سے کبھی بھی جرم ختم نہیں ہوتا. سزا ایک پہلو ہوتی ہے کسی جرم کے خاتمے کا. جرم ختم کرنے کے لیے آپ کو پورے کے پورے نظام. ٹھیک ہے، میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، میں لوٹ کر آتا ہوں، اس پہ مزید بات کروں گا. آپ کا جواب مجھے ملا، اس کی بڑی ورائٹی ہے. جی میں لوٹ کر آتا ہوں آپ کی طرف. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، الیاس شاہ صاحب سے بات کریں گے کیونکہ اب بات بڑھ گئی. اب بات یہاں پہ چلے گئی کہ ایک طبقہ تو ہے جو مذمت کر رہا ہے، بہت بڑے اچھے اخلاق اور تربیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ مدارس بہت اچھے ہیں، ان کو ہمارا سرخ سلام، انہوں نے تو قائم کیا ہے اس معاشرے کو، اسلام کے نظام کو، اور یہاں پہ ترویج و تنوع مل رہا ہے. مگر اگر کہیں پہ کوئی گندا انڈا ہے تو اس کی مذمت بھی کریں گے. مگر ایک طبقہ ایسا ہے جو اس گندے انڈے کو بچاتے ہوئے حضرات صحابہ کی مثالیں دے رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی. ابھی مختصر وقفہ، لوٹ کر آتے ہیں. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. گزشتہ ہفتے ہونے والی، بلکہ واقعہ تو پرانا ہے مگر بار بار خبر کا حصہ بننے والی اس خبر کے اوپر آج بات ہو رہی ہے جو بدفعلی ہوئی ہے، جس کو ہم نے ریپ کا نام دیا ہے. علماء صاحب سے پوچھ رہی ہے، اس بات کو ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ ایک جرم ہے، دونوں کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. مگر سید الیاس شاہ صاحب، اب جو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مدارس میں اس سے ایگری نہیں کرتا، مگر اس طرح یہ جو کام ہو رہے ہیں اس کی پشت پناہی کرنے والے بھی علماء ہیں. اب کیا ہو رہا ہے، لوگ صحابہ کرام کی مثال دے رہے ہیں. جی اس زمانے میں اس زمانے میں کیا یہ صحیح کمپیریزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی، پہلے تو سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جو اس وقت واقعہ اور حالات چل رہے ہیں، ایک اہم حساس موقع پر آپ نے اس عنوان کو اٹھایا ہے. مدارس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ مدارس میں یہ کام ہو رہے ہیں، دراصل مدارس اس کام کے لیے نہیں بنے ہوئے. مدارس تو اسلام کے قلعے اور اسلام کی بنیاد ہیں. دوسرا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں ایک مولوی نے یہ کام کیا اور وہ ایک منصب پر، ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے
یاد رکھا جائے کہ جرم کرنے والے کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا، جرم کرنے والے کا کوئی نظریہ اور مسلک نہیں ہوتا، اس کا تعلق ایک جرم سے ہوتا ہے، اس کو اپنے جرم کے ساتھ سروکار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ اور ہماری عوام جب کسی موقف پر اپنی رائے پیش کرتی ہے تو بغیر سوچے، بغیر اس کی تحقیق کیے، اس کی گہرائی میں جائے، واقعے کی جانچ پڑتال کیے، ہر آدمی ویڈیو بنا کر اپنی رائے دے رہا ہے، ہر آدمی اس معاملے کے ساتھ ان کی تصویر لگا کر کے اپنی رائے کو پیش کر رہا ہے۔ جب بھی کسی ہم نتیجے تک پہنچنا چاہیں گے تو جب تک ہم سارے زاویوں سے واقعے کو نہیں دیکھیں گے تو ہم اس کے نتیجے تک پہنچ کر نتیجہ خیز مراحل تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ کے سوال میں حضرات صحابہ کرام کے واقعے کو اور ان کی دور کے واقعات کو اس مسئلے کے ساتھ ڈیفینڈ کرنا، یہ میرے خیال سے شاید ان لوگوں کی کم فہمی پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام ایک مقدس شخصیات، جس دور میں حضرات صحابہ کرام، وہ مبارک دور جس کی گواہی رسول اللہ نے خود دی اور فرمایا میرا زمانہ بہترین میرے صحابہ کا اور اس کے بعد کا، جسے خیر القرون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام کی اداؤں پر تو قرآن کریم اترا ہے، ان کی واقعات کو اس واقعے سے تعبیر کرنے سے بہتر ہے کوئی شخص اپنے کسی خاندان کی مثال دے دے، اپنے کسی دوست کی مثال دے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں مثالیں دینے کے لیے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں اگر آپ کی اجازت ہو تو عاطف توقیر صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا کہ الفاظ کا نزاع اسے کہہ لیں تو اس سے زیادہ اور کوئی تعبیر ریپ کہیں، استحصال کہیں، جنس پرستی کہیں، بدفعلی کہیں، اور دوسرا ان کا موقف یہ ہے کہ سزاؤں سے معاشرہ نہیں بدلتا بلکہ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ کریم نے مختلف جرائم کی سزا متعین فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سزاؤں کو نافذ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ سزائیں کسی تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر نہیں ہیں، یہ سزائیں ایسا نہیں ہے کہ اس پر مشاہدہ ہوا پھر امن ہوا یا اصلاح ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ سزائیں اس علیم اور خبیر ذات کی طرف سے ہیں جس کو ہر آنے والے وقت کا علم ہے، اور ہم یہ بات بخوبی کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جتنے احکامات، جتنی سزائیں، تعزیرات، حدود و قصاص بیان کی ہیں وہ صرف مکی یا مدنی دور یا اس کے بعد کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے اس کے مزاج کا خیال رکھا اصلاح معاشرہ کے لیے، بالکل اصلاح معاشرہ کے لیے۔ اور سزا کا مقصد بھی یہی ہے کہ جرم کم ہوگا، جب سزا ہی نہیں ہوگی تو جرم کم ہوگا ہی نہیں۔ یہ کہنا کہ بغیر سزا کے معاشرے میں اصلاح ہو جائے یہ ایک نہ سمجھ میں آنا۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں عاطف توقیر صاحب، سزا تو دی اس لیے جاتی ہے کہ معاشرے میں ڈر اور خوف پیدا ہو جرائم کو لے کے، لوگ ایسا کرنے سے 100 مرتبہ سوچیں۔ اور اگر اس کا جواب آپ کی طرف سے مجھے واضح مل جائے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس واقعے کی سزا کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گی اور ہم سب مل کے بولیں دونوں کو، اگر دونوں مجرم ہیں تو لٹکایا جائے، تو اس پہ ان کو اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ اویس بھائی کہ سزا، دیکھیے سماجی مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، ان کو ایزی ریسیپیز سے آپ حل نہیں کر سکتے، وہ سزائیں بڑھا دیں گے کیوں ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو میں نے عرض کیا یہ جو سزائیں ہیں نا کہ سر پھاڑ دو، سریعام لوگوں کو مارو، ڈنڈے مارے جائیں گے، لٹکا دو، یہ ساری اصل میں آپ کو غور کرنا ہوگا کہ جو ریپ ہے یا جنسی زیادتی یا جنسی استحصال ہے، ٹھیک اس کی وہی وجہ ہے، اس کے پیچھے وہی ذہنیت ہے جو ایسی سزائیں تجویز کرنے پر ہے۔ دونوں کے پیچھے طاقت کا استعمال ہے، طاقت کا ایکسرسائز ہے۔ یاد رکھیے گا پرانے ادوار میں جب کہیں فوجیں جایا کرتی تھیں وہ وہاں پر جا کے خواتین کو ریپ کیا کرتی تھی کیونکہ طاقت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، مجھے بس ہے دوسرے پر۔ بچوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بچے کیوں وکٹم ہیں اس لیے کہ ان پر طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، لوگ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں بچوں پر، اپنی طاقت دکھا رہے ہیں ان بچوں پر۔ یہ جو معاشرے میں ایسی بھیانک سزاؤں کی تجویز دی جاتی ہے یہ خود اسی معاشرے کا جو ایک سٹرکچر ہے اس کا حصہ ہے کہ جی آپ لٹکا دیں گے۔ دیکھیے پہلی بات یہ سزائیں ایک حصہ ہیں، آپ کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ وجوہات کیا ہیں، معاشرے میں جنسی گھٹن کیوں ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں خواتین نے اچھے بھلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن آپ کے ہاں جب بھی گفتگو شروع ہوگی کہا جائے گا خواتین کپڑے کم، کہاں آپ کی ہمارے معاشرے میں کون سی خواتین کپڑے کم پہن رہی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو تمام خواتین مناسب لباس میں ہوتی ہیں۔ ہمارے دیکھیں نا یہ بہانے ہیں، یہ اس کو وکٹم بلیمنگ کہتے ہیں، وکٹم شیمنگ کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے کا سارا الزام آپ وکٹم پہ، بچے نے غلطی کی ہوگی، بچہ چھوٹا تھا، صاحب جو بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس بے اختیار بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں،
وہ بلیک میل کر سکتا ہے کسی بندے کو, وہ اپنی طاقت کا اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے. اس لیے میری رائے میں یہ جو ہے نا, یہ پھر سن لیجیے, سزائیں ضروری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سزاؤں کے ساتھ ساتھ کنوکشن آپ کی ضروری ہے. آپ نے کتنے لوگ پکڑے ہیں پاکستان میں, جتنے لوگ جو ریپ میں ملوث ہوتے ہیں ان میں سے کتنوں کو آپ عدالت تک لے کے گئے؟ نہیں ہے نا وہاں. یہ جو ہے نا کہ آپ 10 کو لٹکا دیں گے تو سب, ایسا نہیں ہوتا. معاشرے میں اگر آپ نے کسی جرم کو روکنا ہوتا ہے تو آپ کا اصل میں ٹارگٹ مجرم نہیں ہوتا. اچھا, آپ میں اصل ٹارگٹ آپ کا جرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ریاست یا معاشرہ اس جرم کی سرکوبی کرتا ہے, جرم کی حوصلہ افزائی روکتا ہے یا اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بنیادی کانسیپٹ کا مسئلہ ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب, عاطف توقیر صاحب تو سزا کو دینے سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ سزا حل نہیں ہے, بلکہ معاشرے کی اصلاح دوسرے انداز سے ہونی چاہیے, اور خاص طور سے ان طبقات میں جا کے دین کے اصل منہج پہ جا کے کام ہونا چاہیے. یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ آپ سزا دیتے ہیں, بلکہ آپ اس چیز سے بچیں اور معاشرے پہ طاقت کا استعمال کم کریں, اخلاق کا استعمال زیادہ کریں. اس میں کوئی دو رائے ہے؟ دیکھیں, میں کچھ بھی نہیں کہتا. توقیر صاحب کی اس بات, ان کی اپنی بات ہے, وہ جو مرضی سوچیں, جو مرضی کھائیں, جو مرضی پئیں, ان کی ذات کے اعتبار تک تو ہم اجازت دے سکتے ہیں. لیکن یہاں تک ایک ایسی چیز کا تعلق ہو جس میں معاشرے کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں اسلام نے 2 چیزوں کو بیان کیا, یہ زور دیا, ایک ترغیب پر, دوسرا ترہیب پر. یعنی رغبت دی ہے اصلاح کے حوالے سے کہ تم یوں کرو گے, ایسے اچھے اعمال کرو گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے, اور اگر یہ خرابی کرو گے تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. فرمایا کہ میں تمہیں قیامت کے دن عذاب دوں گا. اب اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں وہ جرائم جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے یا افراد کے ساتھ ہے, یعنی جس سے آپ کسی کی حق تلفی کرتے ہیں معاشرے کے اندر. ہے کہ اللہ کا حق, اس نے ترغیب بھی دے دی, ترہیب بھی دے دی. اب جو معاشرے کے اندر مخلوق کا حق ہے, بندے کا حق ہے, اس کا کیسے حفاظت کی جائے؟ تو قرآن مجید نے ہمارے لیے بڑا واضح طور پر یہ حل دیا ہے. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, عقل والو اگر تم قصاص لو, یعنی اگر قتل کا جرم کوئی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں تم قصاص لو, تو اس میں تمہاری زندگی ہے, تمہارے معاشرتی حیات ہے. اور پھر اصل ہماری معذرت کے ساتھ مہربانی صاحب, ہم من حیث القوم ہم غلط ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں. اچھا, ہماری مسلمان ہونے کے ناطے سے جو تربیت کی گئی ہے قرآن و سنت میں, وہ یہ ہے کہ جرم کی تشہیر نہیں کرنی ہے, آپ نے سزا کی تشہیر کرنی ہے. اسلام میں کیوں 4 گواہیاں رکھی گئیں کہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے پھر گواہی دے, تاکہ جرم کی تشہیر کم سے کم ہو. اور اس کے بعد جب سزا دینے کے معاملہ آیا تو فرمایا کہ اوپن لوگوں کے سامنے سریعام سزا دو. صحیح ہے. اور سزا معاشرے کے لیے دی جاتی ہے کہ اگر معاشرے میں ایک آدمی کو سزا دی جائے گی تو باقی معاشرہ ڈرے گا, باقی لوگ ڈریں گے اور وہ ایسا کام نہیں کریں گے. یہ جو ہمارے بھائی بات کر رہے ہیں, پھر ان سے پوچھئے نا کہ ہم کیا کریں. ان کو ہم کورس میں پڑھائیں کہ ریپ نہیں کرنا چاہیے, وہ تو سارے پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. ہم ان کو جو ہے نا ان کے سامنے روزانہ ترانہ پڑھیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, چوری نہیں کرنی چاہیے, وہ تو سارے پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. کیوں ہمارے معاشرے میں جرم عام ہو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سزائیں ٹھوک بجا کے نہیں دی جا رہی ہیں. اگر آج سزائیں یعنی فوراً حق, جس کا حق مارا گیا اس کو حق ملے, اور جو مجرم ہے اس کو قرار وقت کی سزا ملے, تو یہ ریشو بالکل 0 پہ چلا جائے گا. آپ طالبان حکومت کو دیکھ لیں, آپ انٹرنیشنلی یہ بات مانی گئی ہے کہ طالبان دور حکومت میں ایک عورت 100 کلومیٹر دور تک جاتی تھی زیور پہن کے, ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. اور پھر ان کا کرائم ریٹ, یہ تو انٹرنیشنل, آپ ابھی گوگل کر لیں کہ طالبان دور میں بتائیں ذرا کہ کرائم ریٹ کتنا نیچے آ گیا تھا. تو اب وجہ کیا تھی کہ انہوں نے سزائیں, وہ کہ ہم ان کی تمام چیزوں سے متفق نہیں ہیں, لیکن انہوں نے چند چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا, یعنی جس میں انہوں نے اسلامک سزاؤں کو نافذ کیا تھا اور مجرم کو موقع پر سزائیں دی جاتی تھی. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ امن کا گہوارہ ہو, تو اس میں ایک تو جرم کی تشہیر کم کریں, اور اس کے بعد آپ جرائم کے بعد جو مجرم کو ملنے والی سزا ہے اس کی تشہیر کریں. دیکھیں زینب کیس کو کتنا ہائی لائٹ کیا گیا, لیکن جو زینب کا قاتل ہے کیا اس کے اوپر پروگرام کیے گئے؟ اس کے لیے جسٹ ایک دن کی بریکنگ نیوز آئی کہ زینب کے قاتل کو سزائے موت دے دی گئی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی لاش کو الٹا لٹکا دیا جاتا چوک چوراہے کے اندر اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرتے ہیں یہ ظالم لوگ کہ نہیں ڈرتے ہیں. اسی طرح
اب ہم کہتے ہیں، ہم کوئی اس کے حوالے سے نہیں کہتے ہیں یہ چونکہ چنانچہ وغیرہ، اور جو بات آپ نے پہلے کی، جو لوگ اس کے دفاع میں صحابہ کی بات کر رہے ہیں جی وہ بہت بڑے بغیرت اور لعنتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی الٹا لٹکانا چاہیے. حق ہے. کسی جرم کی یہ کوئی کسی کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ جرم کرے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ صحابہ کی بات ہے. دیکھیں صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ بشر تھے، انسان تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہزاروں معاملات میں حفاظتیں رکھی ہوئی تھیں. ان کیس اگر کسی صحابی سے اگر کبھی کوئی معاملہ صادر ہوا بھی تو اللہ کے رسول نے موقع پر اس پہ حد نافذ فرمائی، جو کہ ہمارے لیے ایک پورا نمونہ زندگی بنا دیا گیا. تو یہ جو لعنتی قسم کے لوگ اس قسم کی خباثتوں کو، اس قسم کی شرارتوں کو، وہ صحابہ کرام کے معاملات کو لے کر وہ سامنے آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اور زیادہ قابل مذمت ہیں. کوئی دوسری اس پہ رائے نہیں ہے کہ جس مفتی نے یہ جس نے حرکت کی وہ کوئی بھی ہو، وہ سکول والے ہوں، کالج والے ہوں، وہ پارلیمنٹ لاجز والے ہوں، جو بھی ہو، جو بھی اس قسم کی حرکت کرے اس کو الٹا لٹکائیں. آپ دیکھیں کہ جرائم کم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک فرما رہے ہیں. سید الیاس شاہ صاحب، قوم لوط اس طرح کے اعمال کیا کرتی تھی، خدا نے عذاب نازل فرمایا، نیست و نابود ہو گئے اور قرآن میں مثال بن گئے. ہمارے یہاں اس معاشرے میں رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اب تو دیکھیں نا، سب سے اچھا طبقہ علماء کا طبقہ ہے نا، یہ عالم دین ہے. یہ کام بھی ہو رہا ہے. جی ہاں، دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے اپنا تعارف دو انداز سے کرایا ہے. اللہ تعالیٰ حکیمانہ انداز میں بھی اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور حاکمانہ انداز میں بھی اپنا تعارف کروا رہے ہیں. عاطف توقیر صاحب فرما رہے ہیں نا کہ اخلاق کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے. ہمیں ایک نظر قرآن کریم کی آیات پر اگر ڈالتے ہیں تو اللہ ہمیں حکیم انداز میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں قرآن اترا، لوگوں نے نبی کی نبوت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا. مشرکین مکہ کہتے اللہ اگر سامنے آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا. پھر بھی اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ان سے اچھے انداز میں موعظہ حسنہ سے ان کو واضح و نصیحت کے ساتھ سمجھائیں. یہاں براہ راست اللہ کی ذات کو چیلنج کیا گیا، پھر بھی اللہ فرما رہے کہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے بار بار جاتے ہیں. اللہ کا باغی ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، جبار ہے. اس کے باوجود اللہ کریم اپنے دونوں پیغمبروں سے فرما رہے ہیں قول لینا، نرم بات کریں، سہل آسان انداز میں بات کریں. اب اس معاملے پہ میں یہی عرض کہ یہ حکیمانہ انداز ہے نا. اب قرآن حاکمانہ لہجے میں بھی گفتگو کرتا ہے. قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 32 فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا ثم تقطع ایدیہم. اللہ کریم فرما رہے ہیں جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس سے رسول سے جنگ کرتے ہیں. مفسرین نے اس کی تشریح یوں کی ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا معنی ہے جو حدود شریعت کو کراس کرتے ہیں. جیسے یہ عمل، یہ عمل فساد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک حدود کا معنی ہوتا ہے حد، رک جانا. یہ فساد ہے. اس کی شرعی سزا کیا ہے؟ شرعی سزا دیکھیں سزائیں 3 قسم کی ہیں، حدود، قصاص اور تعزیرات. حدود کے لیے سزائیں متعین ہیں، جیسے شراب ہے، اسی طرح حد قذف ہے، اور قصاص جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اور دیگر سزائیں. تعزیرات کے لیے اگر ہم شریعت پر گہری نگاہ ڈالیں تو اللہ کریم نے اس کو حاکم وقت پر موقوف کیا ہے. وقت کا حاکم، وقت کا قاضی، جج، وہ اس کو جس طریقے سے چاہے جرم، مجرم اور حالات کے تناظر میں جو سزا دینا چاہے حاکم وقت کو اس کا اختیار ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں یہ موقف اختیار فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو پہاڑ سے گرایا جائے اور اس پر پتھر مارے جائیں، اس لیے کہ یہی عذاب اللہ نے قوم لوط کو دیا تھا. اللہ نے ان کو آسمان پر لے جا کر زمین پر پھینکا اور اوپر سے پتھر مارے. یعنی قرآن ہمیں حکیمانہ طرز بھی بتاتا ہے جب اس کی ضرورت ہو، قرآن ہمیں حاکمانہ طرز بھی بتاتا ہے جب اس کی ضرورت ہو. ڈاکٹر، حکیم، طبیب اور عالم اور وہ لوگ جو ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں انہیں حکیمانہ طرز اپنانا چاہیے. لیکن جو قاضی ہے، جج ہے، عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، جس نے فیصلے پر دستخط کرنا ہے، وہ حکیمانہ طرز اپنائے گا تو معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی. ایک ڈاکٹر اگر کسی مریض سے پوچھتا ہے
کہ بھائی آپ نے دوائی نہیں کھائی لہٰذا آپ کو نقصان ہوگا. اور اگر یہی لہجہ ایک جج اپنا کر پوچھتا ہے آپ نے جرم کیا ہے, آپ جرم کر کے آئے, اس طرح تو اس کو اور حوصلہ ملے گا. بلکہ قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ ان کو سولی پر لٹکا دو جو لوگوں کو راستے میں لوٹتے ہیں, قتل کرتے ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ ان کا ایک ہاتھ سیدھا اور ایک پاؤں الٹا کاٹ دیا. یہ کیا ہے؟ یہ حاکمانہ طرز ہے, اور یہ قرآن لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ جب سزائیں نافذ العمل ہوں گی تو لوگوں کے اندر جو لوگ غلط کام کرنے والے ہیں, اگر کسی نے کسی کی سزا کو دیکھا ہو, کوئی ارادہ بھی رکھتا ہوگا, کسی نے کسی کو غلط کام دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے ارادہ کیا ہوگا, وہ بھی باز آ جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں معاملات میں برابری کا شکار رہیں, اعتدال سے کام لیں, اعتدال سے چلیں. اور معاشرے میں ایک ایسا نظام چلے جس سے لوگ گھبرائیں کہ اگر غلط ہے تو جرم کرنے والے کے لیے بڑی سزا ہے, اور جو جرم نہیں کر رہا وہ فعل کو دیکھ کر کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں اور یہ کہیں کہ آنکھیں نہیں بند کرنی, آنکھیں کھول کے رکھنی ہے اور دلوں کو بھی کھولنا ہے. ایک خاص سوال ہے, وہ پوچھنے لگا ہوں میں, مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ. اور سوال ہمارے معاشرے میں بڑا امپیکٹفل ہے. عاطف توقیر صاحب کی جانب بھی آئیں گے, مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی پوچھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آج میں اس نظریے پہ ضرور آیا ہوں کہ یہاں اس معاشرے میں اگر کسی بھی گناہ کا رجحان بڑھ رہا ہے تو سزا ہونی چاہیے, البتہ اس سے پہلے بھی کچھ پریکاشنز لینے چاہیے. یہاں پہ عاطف توقیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, چلیں یہ واقعہ ہو گیا, ایک قابل مذمت واقعہ ہے, شرمناک واقعہ ہے, اور وہ لوگ جو اس میں شامل ہیں ان کو شرم آ چکی ہے. شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈھٹائی سے کام لے رہے ہیں, جو دین کی آڑ میں چھپنا چاہتے ہیں اور پھر سامنے مدارس کو رکھنا چاہتے ہیں, بدنام کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ مثالیں بھی دے رہے ہیں صحابہ کرام کی. ایسے لوگوں کے لیے کیا موقف اپنایا جائے, اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہو اس کے لیے کیا ایسا ایکشن اپنایا جائے؟ دیکھیے اویس بھائی, ہمارے یہاں نیشنل ایکشن پلان موجود ہے. شدت پسندی کا جو بھی بیانیہ ہو اسے رد کرنا چاہیے. مجھ سے پہلے لیکن جو گفتگو ہو رہی تھی میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے نہیں کہا کہ صرف اخلاق سے چیزیں حل ہوتی ہیں, میں نے کہا کہ سزا ایک حصہ ہوتی ہے اس کا. اس کے علاوہ معاشرتی رویے میں, یعنی بچوں کے اسکول کے سلیبس سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ احترام کریں انسانوں کا, انہیں سکھایا جاتا ہے. اور صرف اسکول نہیں بلکہ آپ اگر مدارس میں بات کریں تو مدارس میں ہر جگہ بطور انسان ہمیں سکھایا جائے گا کہ یہ انسانی معاشرہ, یہ درندوں کا معاشرہ نہیں کہ دوسرے کو چیر پھاڑ کھائیں اگر آپ طاقتور ہو جائیں. آپ جس بھی سیٹ پر ہیں یہ سیٹ آپ کو کمزور بناتی ہے. یاد رکھیے گا, ذمہ داری آپ کو طاقتور صرف اس وقت بناتی ہے جب آپ اپنا اختیار درست جگہ پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. دوسری عام حالات میں وہ ایک سپاہی ہے, اس کے ہاتھ میں بندوق ہے, لیکن وہ ایک عام شہری کے لیے وہ طاقتور نہیں ہوتا, وہ بہت ہی اس کے لیے ہوتا ہے, وہ بندوق اسی کے لیے نکلتی ہے. تو ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں کئی درجوں پر کام ہوتا ہے. یہ میں نے ہرگز نہیں کہا کہ قاضی اس کو اصلاح دینا. قاضی کا کام اصلاح دینا نہیں ہے. قاضی کا کام یہ ہے کہ یہ قانون ہے میرے سامنے, آپ نے جرم کیا ہے, آپ پر یہ جرم ثابت ہو رہا ہے, یہ قانون, اس قانون کے مطابق میں آپ کو سزا پڑ گئی. سادہ سی بات ہے, یہ قاضی کا کام اصلاح کرنا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ معاشرے میں جرائم کو ختم کرنے کے لیے کئی شعبوں میں بات کرنا پڑتی ہے, کئی شعبوں میں کام کرنا پڑتا ہے, اصلاحات کرنا پڑتی ہے. صرف میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جب تک معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں مجموعی رویہ یہ ہے کہ جو بھی طاقتور ہے وہ دوسرے پر اپنی طاقت کا اظہار کرے گا اور اپنی بات کی درستی طاقت کے ذریعے منوائے گا, دلیل کے ذریعے نہیں منوائے گا. یہ ہے وہ رویہ جو شاید ہمارے معاشرے میں اس انداز کے تمام تشدد اور تمام جرائم کی وجہ. ٹھیک ہے سید علی شاہ صاحب, ایک سوال میرے دل میں کافی زمانے سے ہے اور آپ کی شفقت کو دیکھتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں. عادلانہ سوال ہے. ہمارے یہاں کسی بھی قوم کو بدنام کر دیا جاتا ہے کسی بھی فیل کے نتیجے میں. آپ کا تعلق بھی مانسیرہ سے ہے, پٹھان ہیں آپ. پختونوں کو اس معاملے میں کیوں اتنا گھسیٹا جاتا ہے؟ عام طور سے یہ ایک ذہنی مزاج بن گیا ہے, اس طرح کی کوئی بھی بدفعلی ہے تو پٹھان مزاج ہے جی, پٹھان. یہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ یہ قابل مذمت نہیں ہے؟ دیکھیں جی, کسی بھی غلط فعل کو کسی قوم کے ساتھ منسوب کر دینا یہ شاید کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے, اور شاید اس کو عقل تسلیم بھی نہیں کرتی. اس لیے کہ ہر قوم میں اچھے اور برے لوگوں کا کنسیپٹ اور تصور تو پایا جاتا ہے. لیکن اگر خاص طور پر کوئی یہ کہے کہ یہ پٹھان قوم تھا اور اس شخص نے یہ کام کیا ہے, تو میرے خیال سے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ مساجد میں نظر آنے والے پٹھان لوگ ہوتے ہیں, مدارس میں صف اول پر پٹھان نظر آتے ہیں, میدان کارساز جہاد میں پٹھان نظر آتے ہیں, تبلیغ اور خانقاہوں میں ہمیں پٹھان نظر آتے ہیں, روزہ رکھ کر رمضان میں مشقت کرتے ہوئے, کدال مارتے ہوئے دھوپ کی تپتی شعاؤں پر ہمیں پٹھان نظر آتے ہیں.
تو کسی قوم کے ساتھ کسی غلط فعل کو منسوب کر دینا شاید یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے. عقل اس بات کو تصور ہی نہیں کرتی چہ جائے کہ ہم اس کو شریعت کے ساتھ منسوب کر کے کہیں یہ اس قوم کا خاص خاصہ ہے. تو یہ میرے خیال سے ایک غلط کانسیپٹ اور غلط تصور ہے, اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے. مفتی حنیف قریشی صاحب آخری میرے پاس منٹ ہے, میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کام بتا دیں جو ہم آج سے پریکٹس کریں, معاشرے میں اس کو رجحان بڑھ جائے اور اس طرح کے گناہ سے, اس بدفعلی سے بچ سکیں. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو خوف خدا ہی وہ ایک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بندہ جرم سے بچ سکتا ہے. صحیح. جتنا ہم شریعت اور اسلام سے دور ہو جائے نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو سزاؤں کے نفاذ کو بالکل ترک کر دیا گیا, یہ متروک ہو چکی ہیں, تو اس کا یعنی ہمارا جو جزا اور سزا کا نظام ہے, اس کو ہم نے, جس کو آپ انصاف کہتے ہیں یا ہمارا شعبہ جو ہے نا یہ مقننہ اور منفذہ ہے کہ نفاذ اور قانون کا جو شعبہ ہے, اس کے اوپر اصل قومیں ترقیاں اس کے ذریعے سے کرتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں بھی جس دن اگر ہمارے یہاں مجرموں کو سزا ملے, میرٹ کے اوپر ہمارے عدالتیں فیصلے کریں گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرم اور کرائم کی جو ریٹس ہیں یہ بالکل نیچے یہ آ جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا, بہت شکریہ سید الیاس شاہ صاحب کا, بہت شکریہ عاطف توقیر صاحب کا, بہت شکریہ. انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں آپ کی تمام آراء کو, اور ایک بات پھر سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس کی آڑ میں جرائم میں ملوث ہیں ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے, مگر مدارس کو بدنام نہ کیا جائے, اسلام کے اصل چہرے کو بدنام نہ کیا جائے, اچھے کام کرنے والوں کو ان کو کیچڑ پہ نہ لا کے پھینکا جائے, اور ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو دین سے ڈرانے کے لیے معیوب بنا کے پیش کیا جائے. ایسا نہیں ہے. میں پرسنلی جتنے الف لام میم کے پروگرام ہیں اس میں ہم نے مدارس کے اچھے کاموں کو پروموٹ کیا ہے, آپ گواہ ہیں, اور ہم نے تمام مکاتب فکر میں جانے کی کوشش کی ہے. البتہ جو مشکلات ہم نے فیس کی اس کے باوجود ہم نے وہ چہرہ, وہ کام ضرور دکھایا ہے جس سے میری قوم, میری مملکت, میرے دین کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ حق ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو, چاہے وہ کسی بھی نقطہ نظر کا ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی امان میں. شکریہ.